رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، جو دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے
تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر, کوئی نہیں ہے میرا رہنما. تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. ایمان کی مٹھاس, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے, اسلام میں ایک مٹھاس ہے. یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث, وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر. لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر. مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے, لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں, دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے, لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ. تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا, عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی. ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے. لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی, نہ ادھر نہ ادھر. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام, جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, تو پھر مغربی دنیا کی باتیں, ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع. تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے. خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا, آزاد, اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے, آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں, کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا, چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا, ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا, شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا, ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی, پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں, بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دی, جائیدادیں بکوا دی باپ کی, جیلوں میں جا رہے ہیں, کیس ہو رہے ہیں, بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو, کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا, یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے, بربادی ہے یہ آزادی, یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں, اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے, ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے, پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے, چیک کرتی ہے لے جا کے, ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے, بوڑھے کو ڈاکٹر آتا ہے, اس کا بیٹا نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے, وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. تو گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو, کیئر کرتی. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ.
गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अगर गवर्नमेंट बूढ़ों की केयर छोड़ देना तो वो सोसाइटी में जो बुढ़ों का हशर होगा ना, वो तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां बुढ़ों का हशर नशर वहां से बोलो शुरू होता है। जरूरत ईजाद की माँ है। हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना शुरू हो गए, क्या ख्याल है? मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ओल्ड हाउस क्यों बन रहे हैं, ओल्ड होम क्यों बन रहे हैं। मैंने राब्ता किया, पता चला जी अब इन बूढ़ों का क्या करें जिनको औलादों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। पहले औलादें घरों से बाहर नहीं निकालती थी, अब चूंकि औलादों ने घरों से बाहर बुढ़ों को निकालना शुरू कर दिया है तो इस वजह से अब हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना मजबूरी बन चुकी है। अब जब बूढ़े बेचारे घरों से ज्यादा निकलेंगे, फुटपाथों पे सड़ेंगे, तो ओल्ड हाउस की जो सनअत है और ओल्ड हाउस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या ख्याल है भाई? तो जरूरत ईजाद की माँ है। बचपन में ये जुमला भी हमें समझ में नहीं आता था, जरूरत ईजाद की माँ का मतलब क्या है। ईजाद कोई साहब हैं जिनकी कोई मदर है। भाई जहां जरूरत होती है वहां सोसाइटी अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करती है। तो यहां भी ओल्ड हाउस बन रहे हैं। मैं अपने सेकुलर तबके से पूछता हूं, जो देसी लिबरल हैं, कौन सा सोसाइटी में ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से ओल्ड हाउस बनना शुरू हो रहे हैं? क्या हो रहा है सोसाइटी में? क्या तरक्की कम हो रही है? आप मुझे एक बात बताओ, हमारी सोसाइटी में लिटरेसी रेशो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। पहले एजुकेशन कम थी, अब एजुकेशन बोलो ज्यादा है। अब तो ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए हैं जो आपने कभी ख्वाबों में भी ना देखे हो। एटीट्यूड, तमीज। पहले स्कूलों में तमीज नाम का चैप्टर ही नहीं था। टीचर पकड़ पकड़ के ढूंढ रहा है बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं है। डांट भी रहा है, डांट टपट भी कर रहा है, अबे तबे से बात भी कर रहा है। अब स्कूलों में ऐसा नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, एक डंडा भी चलाया कंप्लेन। क्या ख्याल है भाई? अब तो तमीज ज्यादा आनी चाहिए सोसाइटी में। अब तो लोगों एजुकेटेड होते जा रहे हैं। हमारे यहां डॉक्टरों का रेशो पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। लड़कियां तो पहले तालीम हासिल करती ही नहीं थी। लड़कियों को सिखाया जाता था उनकी माओं की तरफ से घरदारी। जब लड़कियों का रिश्ता लेने के लिए लड़के वाले आते थे तो घर में सलीका देखते थे, लड़की की डिग्री से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाई ये घरदारी में खानदान कैसा है, तमीज आदाब कैसे हैं। अब सब कुछ एक तरफ, सबसे पहले एजुकेशन। क्या देखा जाता है? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हो? एजुकेशन देखी जाती है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो एजुकेशन तो बढ़ती चली जा, तालीम तालीम। पहले नहीं पढ़ाई थी लड़की। हमारी दादियों नानियों ने क्या पढ़ा है? वो भी तो किसी जमाने में लड़कियां ही होंगी ना, दादियां नानियां हमारी। लेकिन आप हैरान हो गए कि जब से एजुकेशन ज्यादा हुई, तालीम आम हो गई और तमीज पे मोटिवेशनल